السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میرا یہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر میں بات کر لوں تو کر لوں، کیونکہ اتنا مصروفیت کا میرا ٹائم ہوتا ہے۔ میری بیٹی ایک کیونکہ پہلے میرے ذہن میں تھا ہم لوگوں کے کہ چھٹیاں ہو جائیں گی، لیکن اب گورنمنٹ نے چھٹیاں، میرا خیال ہے پہلے سننے میں یہ آیا کہ سردیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، پھر پتہ چلا کہ فوگ کی وجہ سے یہ پہلے ہی ویکیشن کر دیں گے، ونٹر ہالیڈیز، لیکن اب پھر انہوں نے سب ختم کر دیا۔ تو اس لیے میرے پاس جو یہ ٹائم ہوتا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو لینے جانا ہوتا ہے، تو صبح صبح کا ٹائم ناشتے کے وقت، تو اگر میں بات کر لوں تو میری بات آپ لوگوں سے ہو جاتی ہے، ادروائز سارا دن مجھے بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ٹائم میرے لیے اچھا ہے کہ میں تھوڑا سا ٹائم چائے پیتے ہوئے، ناشتہ کرتے ہوئے بیٹھ کے اگر آپ لوگوں سے بات کر لوں تو وہ میرا اچھا رہ جاتا ہے۔ کل بھی میں نے آپ لوگوں سے بات کی، اس کے بعد مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا، کیونکہ ظہر جمعہ تھا، ظہر پڑھنے کے بعد اپنی ساری دعائیں وغیرہ پڑھ کے تو 2 بجے میں گھر سے نکلی، اور ہمیں کہیں جانا تھا کھانے پہ، تو وہاں پہ میرا سارا ٹائم نکل گیا، اور میں رات 9 بجے آئی، اور میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ میں اور 10 بجے میری یہ کلاس ہوتی ہے 1.5 گھنٹے کی، اس میں مصروف ہو گئی، تو بس وہ پھر ہمت ہی نہیں تھی کہ بیٹھوں بات کروں۔ لیکن یہ جو ٹائم ہے، تھوڑی سی ڈیوریشن میں بڑے آرام سے آپ لوگوں سے بات کر سکتی ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھوں اور کچھ تھوڑا سا ڈسکس کروں۔ اب جب کل میں کچھ دیکھ رہی تھی، اور مجھے میری بات، وہ والی بات میرے اتنے دل کو لگی، اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کروں، کیونکہ پہلے زمانے میں جب میں چھوٹی تھی، میں اپنا چھوٹے ہونے کا ذکر اس لیے کرتی ہوں کہ جو ہم پاکستانی خواتین ہیں جنہوں نے ہیپننگ ٹائم جو گزارا ہوتا ہے وہ اسی کو یاد کرتی ہیں۔ تو ہمارا بچپن جو تھا، کیونکہ میں نے اتنے ڈیکیڈس دیکھے، آپ دیکھیں میں آئی ایم 50، میں نے 70s بھی دیکھا، 80s بھی دیکھا، 90s بھی دیکھا، اور 2000 بھی دیکھا۔ اس لیے اتنے ڈیکیڈس دیکھنے کے بعد ان کے اتار چڑھاؤ، مجھے اتنی چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیز زیادہ غالب تھی زمانے میں۔ ہم جب چھوٹے تھے ہمیں کوئی پوچھتا تھا، اور ہمارے کیونکہ انسان جب شعور آ رہا ہوتا ہے، تو جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی اسکول نہیں جا رہے ہوتے، تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں اس کی شخصیت بڑی انسپائرنگ لگتی ہے، تو ہم سے کوئی پوچھتا تھا تو ہم کہتے تھے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے۔ پھر تھوڑا بڑے ہوئے، اسکول جانے لگے، اس ٹیچر کو دیکھا، ٹیچر کی اتنا تقدس ان کے چہرے پہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا، تو ہمیں کوئی پوچھتا تھا کیا بنو گے تو ہم کہتے تھے ٹیچر بنیں گے، کیونکہ ان کی شخصیت ہمارے ذہنوں پہ چھا جاتی تھی۔ پھر کبھی ہاسپٹل جانے کا موقع ملتا تھا تو نرس کو دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے ہم نرس بنیں گے، یعنی ہم چیزوں کو ایبزارب کرتے تھے، ان کریکٹرز کو دیکھ کے، ان کی اچھائیوں کو دیکھ کے ہم انہیں ایڈمائر کرتے تھے۔ اب کے اگر بچوں سے آپ اور تب فریکوینٹلی ہم سے یہ کوسچن ہوتا تھا کہ کیا بنو گے، بڑے ہو کے کیا بنو گے، یہ کوسچن ہم سے فریکوینٹلی کیا جاتا تھا۔ لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ اب بچوں سے یہ اول تو کوئی اتنا کوئی کوسچن نہیں کرتا ان سے کہ کیا بنو گے، لیکن اگر غلطی سے ہم کسی بچے سے پوچھیں آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، کیونکہ ان کا موٹیویشن جو ہے وہ بچوں کا کوئی موٹیویشن نہیں ہے، پیرنٹس بچوں کو اتنے اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بچوں کے ذہن میں جو ٹارگٹ ہے نا وہ نہیں بنتا۔ مطلب ہمارے ذہن میں بچپن میں یہ پیسہ نہیں تھا، مطلب ہم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، ہم اس کی شخصیت سے متاثر ہوتے تھے، ہم سسٹر بننا چاہتے تھے، ہم اس کی شخصیت سے متاثر ہوتے تھے۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں، مطلب مجھے کبھی پیسے کا ذہن میں نہیں تھا، یہ تھا کہ نام پیدا کرنا ہے، لوگ ہمیں
ایڈمائر کریں. میرے ذہن میں یہ چیز تھی. شادی جلدی ہو گئی. اس کے بعد جب میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی، جب وہ 1.5 سال کی تھی، تب میں نے مطلب جب یہ پیدا ہوئی میری بیٹی اور 1.5 سال کی ڈیوریشن میں میں ہر وقت سوچتی تھی کہ میں کیا ایسا کام کروں کہ میری ارننگ بھی ہو اور مجھے اس سے لوگ ایڈمائر بھی کریں. ہر وقت میرے ذہن میں یہ چیز چلتی رہتی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے ارننگ بھی کرنی ہے اور میں نے اپنا گریسفلی چلنا بھی ہے. پھر میں نے کچھ کورسز اور ایز اے ڈیزائنر جاب کی، ایز اے ٹیچر جاب کی. میں نے بہت چیزیں سیکھی. اب تک میں سیکھ رہی ہوں. میں ابھی بھی ایک کلاس لیتی ہوں روزانہ. مجھے 3 ماہ ہو گئے ہیں مسلسل میں کلاس اپنی میں نے جوائن کی ہوئی ہے، اور صرف اس لیے کہ سیکھنے کا شوق تھا، کچھ کرنے کا جذبہ تھا، اپنے اندر چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم پڑھتے تھے اشتیاق احمد کے ناولز، تو ہمیں جاسوسی کا بڑا شوق تھا. یقین کریں کہ ہر چیز کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ ہر چیز کو آبزرو کرتے تھے، اور بڑے ہم نے چیزیں بھی پکڑی اس جاسوسی کے. اور پھر مجھے یاد ہے کہ بائنوکولر کا بڑا شوق تھا، ستاروں کو دیکھنے کا. آپ کو پتہ ہے کہ جب چھوٹے تھے تو ہماری کتاب میں چیپٹر تھا شہاب ثاقب کا. ابھی آپ کسی بچے سے پوچھیں اس کو نہیں پتا ہوگا، میجورٹی بچوں کو. میں کالج میں گئی، میرا فرسٹ ڈے کالج کا تھا، تو کوئی اسٹوڈنٹ آئی اپنا کوئی تھیسس لے کے. تو اس نے نا ایک کلاس میں ٹیچر نے کہا کہ یہ آپ کو بچی تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں ٹائم دے رہی ہوں کلاس میں، تو یہ آپ سے کچھ پوچھے گی کوشچن، آپ نے اس کو جواب دینے ہیں. اس نے ہمیں ایک پیج دیا اور رینبو کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ کیا کلرز ہوتے ہیں، رینبو کیسے نکلتی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے کالج میں پنڈی میں پڑھی، لیکن کالج میں نے لاہور میں سٹارٹ کیا. اس میں 90% لڑکیوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ رینبو کیا ہوتی، کیونکہ ٹیچرز نے ان کو بتایا ہی نہیں تھا، ان کے پیرنٹس نے ان کو بتایا ہی نہیں تھا. تو مجھے اتنا اس چیز کا افسوس ہوا کہ ان کو رینبو کا نہیں پتا، ان کے کلرز نہیں پتا. تو مطلب لوگوں کا اس لیے مجھے میں اس لیے کہتی ہوں کہ پڑھنا بڑا ضروری ہے. پڑھنے سے آپ کو بہت چیزوں کا نالج ملتا ہے. آج کل کے بچے بالکل ریڈنگ نہیں کرتے، ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ان کا موٹیو نہیں ہے زندگی میں. ضروری نہیں ہوتا کہ پیسہ موٹیو ہو. موٹیو آپ اگر اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں، جیسے میرے بچوں کو شوق تھا، کیونکہ میں نے ان کے دماغ میں ڈالتی رہتی تھی. مجھے شوق تھا آرٹسٹ بننے کا، میں نہیں بن پائی تو میں بچوں کو بتاتی تھی اس بارے میں. پھر بچوں سے جب کوئی پوچھتا تھا وہ کہتے تھے آرٹسٹ بنیں گے. اب ماشاءاللہ ویل نون آرٹسٹ ہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ بچوں کو کوئی ٹارگٹ ضرور دینا چاہیے، بچوں کو کوئی ان کا موٹیو ضرور رکھنا چاہیے. آپ کسی بچے کو، کیونکہ ہم بچوں کو گروم نہیں کرتے اس طرح. پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، میں نے کل بھی میں آپ کو کہی تھی کہ ہمیں پیرنٹس بتاتے کہ تھینک یو کہو، شکریہ کہو، بیٹھو تو آؤ اندر کمرے میں تو سلام کرو. ہمارے ابو اس بات کے بہت اسٹرکٹ تھے. اور جب کوئی چیز ہمیں دیتا تھا، ہم کہیں جانا ہوتا تھا نا، تو ہمارے ابو کہتے تھے جب تمہیں آگے کھانے کو کوئی چیز ملے گی تو ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. اب اگر کسی بچے کو کوئی چیز پکڑاتے ہیں کوئی کھانے کے لیے، کوئی پھل، مجھے یہاں ابھی میں کل پرسوں فروٹ خرید رہی تھی، تو ایک بچی مجھے دے دو پیسے دے دو پیسے دے دو. تو میں نے پیسے کی بجائے نا اس میں سے 2-3 پھل نکال کے نا اس کو پکڑائے، تو ایسے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہی ہے. مطلب اور وہ شکریہ یا تھینک یو کا کوئی ان کے کانسیپٹ ہی نہیں ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہم نے اس طرح اپنے معاشرے میں کسی کو سکھایا ہی نہیں. آپ دیکھیں جب آپ باہر، اگر جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ جاتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹا بھی جو ہوتا ہے نا دکاندار، وہ آپ کو تھینک یو کہے گا، آپ کو شکریہ کہے گا، آپ کو کہے گا گڈ ڈے. مطلب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو سینٹینسز ہیں اسمائل ہی دے دیں گے. تو جو کہ اسمائل بھی ایک مطلب ایک بہت اچھا جیسچر ہے، صدقہ ہے ہمارے مذہب میں
لیکن ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو، ہم لوگوں نے اپنی جنریشن کو ان چیزوں کو سکھایا ہی نہیں ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میری کوئی ویڈیو دیکھے تو کوئی ایسی بات کر جاؤں کہ کوئی اس کے مائنڈ میں یہ بات رہ جائے. لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا، جب میں جاتی ہوں، کبھی میں قطر ہوتی ہوں، کبھی میں یو کے ہوتی ہوں، کبھی میں کراچی ہوتی ہوں، جن کے میں ولاگز دیکھتی ہوں، تو مجھے حالات دنیا کے پتہ لگتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ہر بندہ کوشش کر رہا ہے اچھی بات کرنے کی. ماشاءاللہ میں تو بہت کچھ سیکھ کے بند کرتی ہوں اپنا فون. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اچھی باتیں سپریڈ کریں تاکہ آپ کو جب آپ اچھا دیں گے تو آپ کو اچھا ملے گا. تو اسی کے ساتھ آج کی گفتگو میری چائے آ گئی ہے اور انشاءاللہ کل باقی گفتگو کروں گی. میں نے ٹھان لیا کہ میں نے روز آپ سے اس وقت بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے کل بات کروں گی. اللہ حافظ.